मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इस आयत का एक शान नुज़ूल है कि यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, सही बुखारी में है कि हया की वजह से लोगों से दूर जाके गुस्ल किया करते थे, लोगों के सामने कपड़े नहीं उतारते थे। बनी इसराइल में बड़ी जहालत थी, वो लोगों के सामने ही बरहना होकर नहाते थे। हज़रत मूसा दूर जाके शर्म व हया की वजह से अपना जिस्म छुपाते थे। तो आपको पता है जो मनफी सोच के लोग होते हैं वो हर पॉजिटिव चीज़ में भी मनफियत तलाश करते हैं। तो बनी इसराइल के बाद शरारतियों ने कहना शुरू कर दिया कि असल में इनके जिस्म में कोई दाग की बीमारी है, बरस की बीमारी है, तो इस वजह से ये इतना छुपते हैं। जैसे आज भी आप कोई काम कर रहा हो ना, तो उसको पॉजिटिव में तो लेके जाना ही नहीं है, हर चीज़ में बस नेगेटिविटी तलाश करनी है। तो बाज़ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया ये इनके जिस्म में कोई कोढ़ का मरज़ है, कोई माज़ अल्लाह कोई बुरी बीमारी है, तभी इतना दूर जाके नहाते हैं ताकि कोई उनके जिस्म को देख ना सके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम कहीं दूर जाके नहा रहे थे दरिया में, पत्थर पे आपने अपने कपड़े रखे हुए थे, जब आप नहा के बाहर निकले तो पत्थर कपड़े लेके भाग गया। हज़रत मूसा लाठी लेके भागे उसके पीछे। तो चंद लोगों के जब वो करीब पहुंचा ना, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म देखा। अब ऐन मुमकिन है सतर ढका हुआ हो मूसा अलैहिस्सलाम का, तो ये ज़रूरी नहीं कि सतर खुला हुआ हो, तो बाकी बॉडी से भी इंसान की बॉडी का अंदाज़ा हो जाता है। तो गालिब यही है कि सतर ढका हुआ होगा, यानी चेहरा और ये जो ऊपर का हिस्सा है बॉडी का और ये नीचे का हिस्सा वो खुला हुआ होगा। जैसे कि आमतौर पे नहाते हुए इंसान लुंगी पहन के नहा रहे होते हैं, या कोई जो है ना वो कोई भी लिबास छोटा मोटा पहन के नहा रहे होते हैं। बहरहाल तो वो चंद लोगों ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म देख लिया। तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम ऐसा खूबसूरत जिस्म हमने किसी का भी नहीं देखा। तो अल्लाह ताला ने जो वो इल्ज़ाम मूसा अलैहिस्सलाम पे लगा था ना कि ये इसलिए दूर जाके नहाते हैं, हया नहीं है बल्कि इनकी जिस्म में बीमारी है जिसको ये छुपाना चाह रहे हैं, तो अल्लाह ने इससे उनको बरी कर दिया। तो बनी इसराइल ने देख लिया कि इतना खूबसूरत जिस्म किसी का भी आज तक हमने नहीं देखा। तो अल्लाह ने पैगम्बरों को ज़ाहिरी हुस्न भी बहुत ज़्यादा दिया होता है ताकि किसी भी तरह से लोग पैगम्बरों से नफ़रत ना करें। बाज़ दफ़ा ज़ाहिरी तौर पर इंसान में कोई जिस्म में ऐसा ऐब होता है कि लोग उससे थोड़ा दूर होना चाहते हैं, तो अल्लाह ने पैगम्बर को हर लिहाज से कामिल बनाया होता है। तो अब ये रुकू आखिरी रुकू है, इसमें अल्लाह ने बता दिया कि मुनाफिकीन चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाते थे, तो अल्लाह बता रहे हैं कि ईमान वालों, क्योंकि मुनाफिकीन भी ईमान का दावा करते हैं ना, तो इसलिए ज़ाहिरी तौर पर तो उनको भी ईमान वाला कहा गया है। और बाज़ दफ़ा ना चाहते हुए मुसलमान से भी तकलीफ़ हो जाती थी, जैसे साहबे कराम नबी की दावत पे नबी के घर में आके बैठ गए तो अब जा ही नहीं रहे हैं, तो लाशूरी तौर पर नबी को तकलीफ़ हुई उससे, सहाबा की नीयत अगरचे नहीं थी। तो इसलिए अल्लाह ने इस सूरत का इख्तिताम किया इसी मज़मून पर कि देखो मूसा अल्लाह की नज़र में इज़्ज़तदार थे, उनको भी एक तकलीफ़ दी गई तो अल्लाह ने उस तकलीफ़ से उनको बरी कर दिया। तो तुम पैगंबर का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम पैगंबर को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करोगे, अल्लाह दिफा में आ जाएगा, तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा, पैगंबर को नुकसान नहीं होगा। तो ये मजमून है इसका। अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालो उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ़ दी, तो अल्लाह ने मूसा को उन बातों से बरी कर दिया जो उन्होंने कही थी। वकाना इंदल्लाहि वजीहा, और मूसा अल्लाह की नज़र में इज़्ज़तदार थे। आगे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और हमेशा रास्ती की बात, दुरुस्त बात किया करो। ये भी गोया सूरत का हासिल है। सोसाइटी में वो बात किया करो जो अदल व इंसाफ पर मबनी है, और टेढ़े मेढ़ी बातें ना किया करो। सदीदा का मतलब सच्ची बात नहीं, सच्ची से भी ऊपर की चीज़ है। बैलेंस बात किया करो, बैलेंस बात, कि रास्ती की बात जिसको उर्दू में कहते हैं, जिसको हम आसान तर्जमा करेंगे सीधी सीधी बात किया करो, बातों को घुमाया ना किया करो, प्रोपेगेंडे वाली बातें ना किया करो, मनफी प्रोपेगेंडा ना किया करो, क्योंकि सारा यही मजमून चल रहा है ना। और ये जब ही होगा जब अल्लाह का डर होगा, तो इसलिए अल्लाह का डर का पहला तज़किरा किया। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को भी सीधा सीधा कर देगा। इससे पता चलता है इंसान की ज़बान का इंसान के अमाल पे असर पड़ता है। जब आप बात सीधी करेंगे ना, तो आपके अमल भी सीधे होते चले जाएंगे, बातें टेढ़ी मेढ़ी करेंगे तो अमाल भी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। वयग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, और दूसरा इनाम तुम्हें ये मिलेगा कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ करेगा अगर तुमसे कभी कोताही हो जाए। तो सीधी बात करने से आपका अमल भी सीधा होगा और आपके गुनाह भी माफ़ होंगे। ये खुतबे में, ये निकाह के खुतबे में ये आयत पढ़ना सुन्नत है। तो गोया दूल्हा दुल्हन को बताया जा रहा होता है कि अभी से तुम जो है ना सीधी बात करना सीखो, ताकि तुम्हारे अमाल की इस्लाह हो और आगे तुम्हारे दरमियान झगड़े पैदा ना हो।
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تحقیق بہت بڑی کامیابی پر فائز ہو گیا۔ تو سیدھی سیدھی بات کرو، اس میں اللہ رسول کی اطاعت ہے، اس سے کامیاب ہو گئے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ اب اللہ آگے ایک شکایت پر اس صورت کو ختم کر رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی اللہ نے بہت سارے احکام دیے، پورے قرآن میں بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے عالم ارواح میں سب سے پہلے یہ احکام اس کائنات پر پیش کیے تھے، آسمانوں پر اور زمین پر، یعنی انسان کے علاوہ مخلوق پر ہم نے پیش کیے تھے کہ تم بار امانت اٹھاؤ، یعنی مکلف بنو اعمال کے۔ اس کا ہوتا کیا، اگر یہ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے، اور قرآن اور حدیث کی دوسری نصوص سے بھی، کہ ہر بے جان میں بھی نا اللہ نے ایک خاص نوعیت کا شعور رکھا ہے، کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے۔ اس پر میں پہلے کئی دفعہ دلائل سے تفسیر کے لیکچرز میں بات کر چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ ان کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے اس کائنات پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ تم اللہ کے احکام کا بوجھ اٹھاؤ، تو اللہ تمہیں پھر کچھ احکام دے گا، تم نے ان احکام کو پورا کیا تو اس پہ تمہیں بہت زیادہ انعام و اکرام دے گا وہ، اور اگر ان احکام میں تم ناکام ہو گئے تو وہ تمہیں سزا دے گا۔ تو زمین آسمان جتنے بھی اور مخلوق ہے اس پہ اللہ نے یہ بار امانت پیش کیا اور ایک خاص شعور ان کو دیا تاکہ وہ اللہ کی بات کو سمجھ سکیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وہ ڈر گئے، ڈر اس بات سے گئے کہ اگر ہم لالچ میں آئے اور ہم نے اس لالچ میں ان احکام کا بوجھ اٹھا لیا کہ اگر ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے تو ہمیں بھی انعام و اکرام ہوگا، اب وہ جنت کی صورت میں ہو یا کسی اور طرح سے ہو، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا اللہ نے ہمیں تذکرہ نہیں کیا، تو ٹھیک ہے انعام تو ہمیں مل جائے گا، لیکن اگر ہم نے اس بار امانت میں کوتاہی کی تو پھر سزا بھی تو ملے گی۔ تو بھائی بہتر یہی ہے کہ یہ بار امانت اٹھاؤ نہیں، ایسے ہی چلتے رہو تاکہ ہم سے حساب و کتاب ہی نہ ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بار امانت ہم نے پیش کیا تھا آسمانوں اور زمین پر، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جب الست بربکم کا اللہ نے معاہدہ لیا نا انسانوں سے، یہ اس سے پہلے ہوا ہے، تو تمام مخلوق جنات اور انسانوں کے علاوہ وہ اس سے عاجز آ گئی اور وہ ڈر گئے کہ بھئی ہم ایسے ہی رہیں تاکہ ہم سے حساب و کتاب نہ ہو۔ اگر وہ بار امانت اٹھا لیتے تو علماء کہتے ہیں کہ پھر ان میں اس سے زیادہ شعور دے دیا جاتا جتنا اب ہے، کیونکہ شعور کے بغیر انسان کو آزمانا ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ شعور دے دیتے، لیکن انہوں نے اس بار امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ اشفقن منہا، اور گھبرا گئے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جب انسان پہ ہم نے یہ بار امانت پیش کیا تو اس نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، یعنی قرائن سے پتہ چلتا ہے، کوئی یقینی دلیل نہیں ہے اس پر، کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ اس بار امانت کے اٹھانے کے بعد اللہ نے انسان کو بے پناہ ذہانت دی ہو، یعنی پھر اللہ نے جو عالم ارواح میں انسان سے معاہدہ لیا نا کہ بھئی تم بتاؤ اس بار امانت کو اٹھاتے ہو، یعنی میرے احکام کے بوجھ کو تم اٹھاتے ہو۔ اس کو امانت اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے امانت کا پورا ادا کرنا واجب ہے، تو اسی طرح اللہ کے احکام کو بھی پورا کرنا واجب ہے، تو اس لیے اللہ کے احکام جو ہے وہ امانت ہی کی طرح ہیں۔ تو جب اللہ نے انسانوں سے اور جنات سے بھی معاہدہ لیا، لیکن یہاں جنات کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ معاہدہ جنات سے بھی لیا گیا کہ یہ بوجھ تم اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نے اٹھا لیا اس لالچ میں کہ میں احکام کو پورا کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، پورا نہیں کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، تو میں پورا کر لوں گا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ بھئی میں پورا کر لوں گا، تو جنت کی لالچ میں اس نے اللہ کی امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ اس کے بعد جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو بے پناہ عقل دے کے پیدا کیا تاکہ وہ اس بار امانت کو پورا کر سکے، اللہ کے احکام کو سمجھ سکے۔ اور یہ جو الست بربکم کا اللہ نے عالم ارواح میں معاہدہ لیا، تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ بھی اس بار امانت کے بعد معاہدہ لیا، کیونکہ یہ اسی کی ایک فرع تھی، اسی کے نتیجے میں اللہ نے پھر معاہدہ لیا کہ پھر میری ربوبیت کا اقرار کرو، کیونکہ اس کا بھی تم سے سوال ہوگا۔ تو اس کے بعد جب انسان کو پیدا کیا گیا تو ٹھیک ہے ہم وہ معاہدہ بھول گئے کہ ہم نے یہ بوجھ خود اٹھایا تھا اور ہم نے خود اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں قرآن میں وہ معاہدہ یاد دلایا ہے۔ اب قرآن کا برحق ہونا عقل سے ثابت ہے، قرآن کا برحق ہونا، اللہ کا وجود، یہ ساری چیزیں عقل سے ثابت ہیں، اس کے برحق ہونے کے کئی دلائل دیے جا چکے ہیں۔ تو جب قرآن کا برحق ہونا عقل سے ثابت ہو گیا تو پھر قرآن کی ہر آیت کا برحق ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ تو جب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نے بار امانت اٹھایا تھا تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم نے یہ خود اپنے اوپر ذمہ داری اٹھائی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں عقل دی اور ہمیں پیدا کیا۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ آگے اللہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، فابین ان یحملنها، انہوں نے انکار کر دیا، واشفقنا منها، اور گھبرا گئے، وحملها الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔
لیکن ہوا کیا، انہ کان ظلوما جہولا، یہ کانا بمانا سارا ہے، یعنی ہو گیا وہ ظالم بھی اور جاہل بھی۔ ظالم کا مطلب عملی طور پر، یعنی اللہ کے حکام کو اس نے پریکٹیکلی پورا نہیں کیا، اور جاہل کا مطلب علم سے، یعنی اس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں تھا۔ دیکھیں امانت کا جو بوجھ اٹھایا نا وہ یہ کہ میں تحقیق کر کے صحیح علم حاصل کروں گا، اور صحیح علم کیا ہے کہ اللہ کی توحید، اس کے وجود، آخرت پر ایمان لے کر آؤں گا، یہ ہے عقیدہ، اور پھر جو کچھ مجھے پتہ چلے گا اس پر عمل بھی کروں گا۔ تو عمل نہ کرنے کو ظلم سے تعبیر کیا گیا، اور عقیدہ صحیح نہ کرنے کو جہالت سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ جہالت کی دو قسمیں، ایک دنیاوی علوم کی جہالت اور ایک اللہ کی باتوں سے جاہل ہونا۔ تو اللہ کہتے ہیں انسان جو تھا وہ اس بار امانت میں پورا نہیں اترا، اور وہ پریکٹیکلی بھی کوتاہی کی اس نے، جس کو اللہ نے ظلم سے تعبیر کیا، اور یعنی علم کے لحاظ سے بھی، یعنی اس بار امانت کا علم بھی اس نے حاصل نہیں کیا۔ یعنی شریعت کا علم کہاں لوگ حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے نہ ان کو حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے اور نہ ان کو توحید کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں علم میں بھی یہ ناقص، جس کو اللہ نے جہول سے تعبیر کیا، اور عمل میں بھی ناقص۔ اور امتحان کے دو ہی پہلو تھے کہ اپنا علم بھی ٹھیک کر لو، جس کی بیس پہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اور حلال و حرام کا علم حاصل کرو، اور اپنے عمل کو بھی ٹھیک کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، یہ اس امانت میں پورا نہیں اترا، یہ عمل میں بھی ناقص نکلا، ظالم بن گیا، اور علم میں بھی ناقص ہوا، جس کو جاہل سے تعبیر کیا۔ اور یہ اکثریت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو اس میں پورے بھی اترے ہیں، تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن اکثریت جو کام نہیں کر رہی ہوتی نا، تو سب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں جگہ جگہ بنی اسرائیل نے یہ کیا، حالانکہ سارے بنی اسرائیل برے تھوڑی تھے۔ تو یہ بھی اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی۔ آج بھی دنیا میں اکثریت کافروں کی ہے، جو نہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کر کے نہ پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیعذب اللہ المنافقین، یہ لام عاقبت کے لیے، عاقبت کا مطلب ہوتا ہے جس کا انجام یہ ہونے والا تھا۔ تو ہم نے جب انسان پر امانت پیش کی تو اس کا انجام یہ ہونے والا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات کو عذاب دے، اور مشرکین اور مشرکات کو بھی عذاب دے، اور مومنین اور مومنات پر اللہ رحم کرے۔ ظاہر ہے جب بھی امتحان ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے، ناکام ہونے والوں کو سزا اور کامیاب ہونے والوں کو کامیابی۔ تو ناکام ہونے والے دو فریق ہیں، ایک منافق اور ایک کافر۔ تو دونوں کو اللہ نے پھر کیا کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ ان کو عذاب دے، اور مومنین پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں آخر میں امید دلا دی ہے کہ تم اب ڈر نہ جاؤ بہت زیادہ کہ ہم نے بار امانت اٹھایا تو اللہ نے تو ہمیں ظالم اور جاہل کہہ دیا، تو اب تو ہم اس کا مطلب لازمی جہنم میں ہی جائیں گے۔ نہ نہ نہ، اللہ نے فرمایا مغفرت کا راستہ بھی ہے اور رحمت کا راستہ بھی ہے۔ اگر تم سے اب تک کمی کوتاہی ہوئی ہے، تم ظلوم اور جہول بن کے زندگی گزار رہے ہو، تو توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا، اور چھوٹی موٹی کوتاہیوں میں اللہ ویسے ہی رحم کر دے گا، اپنا فضل کرے گا۔